بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہاں جو آیتیں ابھی تلاوت کی گئی ہیں، پڑھی گئی ہیں، اس میں خاص توحید کا پیغام ہے اور قرآن کریم کے بارے میں یہ صراحت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے بعد جو ایمان لایا، جس نے اچھے اعمال کیے، ان کے حق میں بڑی بشارت، بڑے بڑے انعامات ذکر کیے گئے ہیں. قرآن کریم اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت بار بار بیان کرتا ہے. اللہ نے ساری کائنات سجائی ہے. ارض و سما اور دنیا کا خالق اللہ ہے. ساری دنیا کو کھلانے والا اللہ ہے. بلندیوں سے، آسمانوں سے بارشیں اتارنے والا اللہ ہے اور ان بارشوں کے ذریعے سے پھل اور سبزیاں اگانے والا اللہ ہے. کئی جگہ
قرآن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، ارے تم نے آسمانوں پہ اور بادلوں سے پانی اتارا یا ہم نے اتارا ہے؟ کہیں فرمایا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ارے کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا ہم پودے پیدا کرتے ہیں؟ اور کہیں اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ اللہ ہی کے پاس علم ہے قیامت کب آئے گی، کسی کو معلوم نہیں قیامت کب آئے گی، یہاں تک کہ جبرائیل امین کو بھی نہیں معلوم، نہ اللہ کے رسول کو معلوم اور نہ کسی انسان کو معلوم کہ اللہ اس ساری سجائی ہوئی دنیا کو کب فنا کر دے گا، کب ختم کر دے گا۔ اور اسی طرح رحم مادر میں کیا ہے، کس کے یہاں کیا بچہ پیدا ہوگا، کس شکل کا ہوگا، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ آج کے زمانے میں جب تھوڑا اس کی شکل بننے لگتی ہے تو مشینوں سے پہچانا جاتا ہے، لیکن جب وہ منی کا قطرہ ہوتا ہے، جب وہ خون ہوتا ہے، کوئی مشین نہیں بتا سکتی کہ یہ کس شکل کا بچہ ہوگا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اور انسان کل کیا کرے گا، 2-4 گھنٹے کے بعد کیا کرے گا، کسی کو معلوم نہیں۔ اگر آدمی کو یہ معلوم ہو جائے تو حادثہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ تو بڑی تیاری کے ساتھ گاڑی لے کر نکلے کہ ہمیں فلاں کام کرنا ہے، اور موت لکھی ہوئی تھی تو اسی حالت میں موت آ گئی۔ آپ ٹرین سے کہیں جا رہے ہیں، حادثہ پیش آ گیا، جہاز سے جا رہے ہیں، حادثہ پیش آ گیا۔ اگر آدمی کو معلوم ہو جائے تو کبھی بھی حادثے کے قریب نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، اور کسی کو معلوم نہیں کہ موت کہاں آئے گی۔ اگر یہ بھی معلوم ہو جائے تو آدمی اس جگہ جائے گا نہیں تاکہ موت ہی نہ آئے۔ لیکن ایسے ایسے بہانے ہوتے ہیں کہ آدمی حیرت کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہماری قدرت ہے، ہم جس طرح چاہیں نظام چلائیں، اسی کو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، اب یہاں جو 4 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد اور بھی ایک تو ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہا کرو، جائزہ لیتے رہا کرو، ایمان کو کامل بناتے رہا کرو، اس لیے کہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے بہت سے دشمن ہیں۔ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ہر وقت چاہتا ہے تمہارا ایمان چھین لے، ایمان کو کمزور کر دے۔ تو اے ایمان والو، یہ نہ سوچنا کہ بس ہم ایمان لیا ہے تو بس کافی ہے، دیکھتے رہو، نگرانی کرتے رہو، اس لیے کہ جہاں مال ہوتا ہے وہیں چوری ہوتی ہے، وہیں ڈاکہ پڑتا ہے۔ جہاں ایمان مضبوط ہوگا شیطان بار بار وہیں آئے گا، اسی پر اٹیک کرے گا۔ خواہشات بھی یہ چاہیں گی کہ ادھر ادھر کر دیں، اور برے دوست بھی چاہیں گے کہ بہکا دیں۔ تو اس لیے یہ جو 3 دشمن ہیں، ان سے اپنے کو بچاتے رہنا۔ تو اے ایمان والو، ایمان کو مضبوط کرتے رہو۔ اور دوسری طرف کافروں سے کہا ہے کہ اے کافروں، انکار چھوڑ دو
کیا تمہاری عقل نہیں ہے؟ کائنات کس نے بنائی ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ کون تم کو موت دیتا ہے؟ کون تم کو کھلا پلا رہا ہے؟ اور منافقین سے کہا گیا ہے کہ اے منافقوں باز آ جاؤ، یہ دجل، مکر، فریب، دھوکہ دھڑی، اس سے رک جاؤ، ورنہ تمہارا انجام بڑا ہی بدتر ہونے والا ہے۔ کتنے دن دھوکہ دے دو گے تم؟ کتنے دن لوگوں کو پریشان کرو گے؟ کس کا حق مار کر تم جیو گے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ جو حق مارے گا وہ بے چین رہے گا، ہمیشہ چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا اس کو۔ جو حق مارے گا، جو زیادتی کرے گا، نازیبا سلوک کرے گا، بدگمانیوں میں رہے گا، برے خیالات اور کسی کے بارے میں ٹوہ میں لگا رہے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی، تم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے اے کافرو، تم بھی اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھو، آنکھ کھولو، ذہن کھولو اپنا، اور اے نفاق والو اپنے نفاق سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کی قدرت تو ہر بوٹے میں ہے، ہر کلی میں ہے، ہر پودے میں ہے، چاند میں ہے، سورج میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ بار بار اللہ نے فرمایا ہے اگر تم غور کرو گے جانوروں میں تو اللہ نظر آ جائے گا، اپنی باڈی پر غور کرو تو اللہ نظر آئے گا۔ کیسا نظام اللہ نے بنایا ہے، جسم کی باڈی ایسی مضبوط باڈی ہے کہ 70 سال 80 سال دل دھڑک رہا ہے، سارا فنکشن کام کر رہا ہے، کوئی ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ کون سی مشین ہے؟ کیسا اللہ نے بنایا ہے، کیسی آنکھ بنائی، کان بنایا، ناک بنایا اور دل بنایا، اور جو نظام ہے آدمی اسی پر غور کر لے تو ایمان کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا مکے والوں سے، ارے ذرا رات میں لیٹتے ہو، کھلے میں لیٹتے ہو، کیونکہ دیہات کے لوگ اس وقت عمارتیں بھی نہیں تھیں، اب تو آدمی بند ہو کے لیٹتا ہے، تو دیکھو آسمانوں کو، آسمان کو دیکھو کیسے اتنا بڑا اللہ نے آسمان بنا دیا، جس میں کوئی بیم نہیں، کوئی پلر نہیں۔ تمہیں تو چھوٹی سی چھت کے لیے ڈھولا بناؤ گے، فنا کرو گے، اور اس میں پھر ستون بناؤ گے، اور پھر دیکھو یہ کہکشاں کیسے سجائے ہیں اللہ نے، ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ بار بار اللہ نے فرمایا، کبھی کہا دیکھو جانوروں کو دیکھو کیسے کیسے پرندے بنا دیے، اور کبھی فرمایا ارے دیکھو حسین پھولوں کو دیکھو، کہ آدمی کا دماغ فخر ہو جائے ایسے حسین نظارے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ ہم نے سجائی ہے دنیا۔ کیوں سجائی ہے؟ اے انسان تیرے فائدے کے لیے، تیرے لیے ہم نے سجائی ہے، اس کو استعمال کرو۔ جانور پیدا کیے ہیں سواری کے لیے، کھانے پینے کے لیے، یہ پھول بوٹے بنائے ہیں تمہارے دماغ کو فریش کرنے کے لیے، اور یہ ارض و سما، ہوائیں، فضائیں، یہ سب تم کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، لہذا فائدہ اٹھاؤ، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم کیوں پیدا کیے گئے ہو، اپنے کو بھی تو یاد رکھو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی جب فائدہ اٹھاؤ تو کیا کہو؟ الحمدللہ،
اللہ نے ہمارے لیے یہ پیدا کیا. لقمہ کھاؤ تو الحمدللہ، تازی ہوا لو تو الحمدللہ، کوئی اچھی چیز دیکھو تو الحمدللہ. یہ تمہاری زندگی، اسی کا پیغام یہاں دیا گیا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو مخاطب کیا ہے اللہ نے، ایمان والوں کو، کافروں کو، منافقین کو، مشرکین کو، کہ کم سے کم آنکھیں کھولو، دماغ کھولو. اللہ نے دماغ اسی لیے دیا ہے، غور کرو، اللہ تک پہنچ جاؤ. اعبدوا ربکم، اپنے پالا نہار کی بندگی کیا کرو، عبادت کرو، جھکو اس کے سامنے جو تمہارا رب ہے. یعنی کھلا رہا ہے تم کو، پلا رہا ہے. اگر ذرا سی ہوا رک جائے تو آدمی کا دم گھٹ کر مر جائے گا. ذرا سا گلے میں پھندا لگتا ہے تو تڑپ جاتا ہے آدمی. تو سانسیں کون دے رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم دے رہے ہیں. جب چاہیں تمہاری سانس روک لیں گے، تم مردہ ہو جاؤ گے، لاشا، بیکار ہو جاؤ گے. اتنا بڑا جسم جو ابھی تک تم دعویٰ کر رہے تھے طاقت طاقت طاقت، منٹوں میں اپنے کپڑے بھی نہیں اتار پاؤ گے. لہذا تمہارا جو رب ہے، تم کو جو پروان چڑھا رہا ہے، وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تم نہیں تھے، عدم سے وجود دیا ساری دنیا کو، اور پھر تم کو بھی. اور تم کو کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے گزر گئے، سب کا خالق اللہ ہے. آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ بھی آتے جاتے ہیں، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. لہذا اللہ سے کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر آ جائے. اللہ کے باغی بن کر کبھی جی نہیں سکو گے، نافرمان بن کر تمہاری زندگی کبھی چین سے نہیں گزرے گی. اس لیے اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میری بندگی کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا. سب جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے، لیکن اطمینان سے ہم چل رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. ہر آدمی ساری دنیا کا، جبکہ گول چیز پر آدمی چل نہیں سکتا، لڑکتا رہے گا. لیکن اللہ نے پہاڑ میخیں ایسی بنا دی ہے اور ایسا مقناطیسی نظام بنا دیا ہے کہ دنیا معلوم ہوتی ہے مسطح ہے. فراشا ایک بچھونا ہے، مزے سے تم سارے کام کر رہے ہو. والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ نے چھت بنا دیا تمہارے لیے. لہذا جب اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے بلندیوں سے پانی اتارا ہے. کسی کو معلوم نہیں کہ بادلوں میں کتنا پانی ہے اور کہاں برسے گا، کتنا برسے گا، کب برسے گا. آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن ان کو بھی کچھ معلوم نہیں. سائنسداں بیان کرتے رہتے ہیں، روزانہ اخبارات میں آپ دیکھیں گے یہ ہوگا یہ ہوگا، نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ تو اندازے سے باتیں کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں. اگر معلوم ہو تو بڑے بڑے جو حادثے ہو جاتے ہیں وہ ہوں گے نہیں. معلوم ہوا کہ جہاں بارش کم ہونی تھی اتنی ہو گئی کہ معلوم یہ ہوا کہ جیسے آسمان پھٹ گیا.
پورے علاقے بہہ جاتے ہیں، گھر بہہ جاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے پانی اتارتا ہے۔ اور اللہ جو بارشیں کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اس بارشوں اور پانی کے ذریعے سے میوے اور پھل پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہاری غذا ہو سکے، تمہارے جانوروں کی غذا ہو سکے۔ رِزْقًا لَكُمْ، یہ میوے، یہ پھل، یہ قسم کی سبزیاں تمہارے کھانے کے لیے ہی تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اب کہا ہے کہ آسمان، زمین، بارش، جب ساری چیزوں کا خالق مالک اللہ ہے تو اللہ کے برابر دوسروں کو کیوں ٹھہرانے لگے ہو؟ ندن کہتے ہیں مثیل، برابر۔ تم نے کسی کو کہہ دیا کہ یہ بارشوں کا خدا ہے، کسی کو کہہ دیا کہ یہ اولاد دینے والا خدا ہے، کسی کو کہہ دیا کہ یہ غذا کا خدا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر سنسار میں دو اللہ ہوتے تو دنیا ختم ہو چکی ہوتی۔ دونوں چاہتے ہمارا آرڈر، تو اللہ کہتا ہے ایک ہے بس کائنات۔ اور یہ طاقت اللہ نے کہا کہ آج تم کو نہیں نظر آ رہی، نبی بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کل قیامت کے دن تم آنکھوں سے خود دیکھو گے کہ اللہ کا دربار سجا ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک سارے لوگ میدان میں موجود ہیں اور ہر طرف سے ایک ہی آواز ہے، للہ الواحد القہار، غلبہ تو اللہ کا ہے جو یکتا و تنہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ آج بھی ہم یکتا و تنہا ہیں، لیکن تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں کہ شرک کر رہے ہیں، ہم کو چھوڑ کر کسی سے غذا مانگ رہے ہو، کسی سے اولاد مانگ رہے ہو، کسی کو تم نے خالق، رازق، مالک سمجھ لیا ہے۔ تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اے لوگو تم اللہ کے برابر کسی کو نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو معلوم ہے۔ باقاعدہ قرآن میں کئی جگہ کہا گیا ہے، اے کافرو، اے مشرکو، جب تم پھنستے ہو بھنور میں تو کیا کہتے ہو؟ وہ بڑا۔ سمندروں میں جاتے تھے، کشتیوں میں جاتے تھے اپنے چھوٹے چھوٹے معبودوں کو لے کر، بیچ میں جب بھنور آتا تھا اور کشتیاں ادھر ادھر، تو اب کیا کرتے تھے؟ چھوٹوں کو وہی پھینکنے لگتے تھے، ہمیں تم تو کسی کام کے نہیں، ہمیں تم تو کسی کام کے نہیں۔ بعض مٹھائیوں کے دن ان کو کھانے لگتے تھے اور پھر کہتے تھے اے بڑے بھگوان بچا لے۔ آج بھی دنیا میں یہی ہے، جب بڑی آفت آتی ہے ان نافرمانوں پر تو بس وہی ایک بڑا وہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے بڑا نہیں، سب کچھ وہی ہے، بڑا نہیں، سب کچھ وہی ہے۔ یہ تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں کہ تم غیروں کو اللہ کے برابر بنا رہے ہو، اور تم کو معلوم ہے جب پھنستے ہو تو اقرار کرتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم کو یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کریم محمد عربی بنا کر لے آئے ہیں، مکے کے لوگ کہتے تھے ارے یہ فلاں یہودیوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان سے سیکھ رہے ہیں، تو اللہ نے کہا تم بھی سیکھ لو، اور جو محمد عربی کا استاد ہے اس کو سامنے لے آؤ۔ تو اللہ نے کہا ہم سکھا رہے ہیں، نبی کا تو کوئی استاد ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا، نبی سب کے استاد ہے، نبی سب کو سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو لہذا اگر تم کو شک ہے کہ ہم نے جو اپنے بندے پر اتارا، یہ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی صفت، جب اللہ معراج میں لے گیا تو کہا میرا بندہ، اور جب کلمہ پڑھایا
تو کہا عبدہ. لیکن آج ہماری عقلیں ماری گئی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو بھی اللہ کے برابر کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ محبت ہے. ارے یہ محبت نہیں ہے، یہ شرک ہے، کفر ہے، جس سے اللہ کے رسول بار بار منع کرتے تھے. اللہ کے رسول خود کہتے تھے میں بندہ ہوں، لیکن آج بہکے ہوئے ہیں سب. اللہ کے رسول نور ہیں، نور ہیں. کہاں سے نور ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے رسول کو انسان بنایا ہے. یہ عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں، یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، عام انسان کی طرح ہیں، بس ہم نے ان کو نبی بنا دیا اور خاتم النبیین بنا دیا تو سب سے افضل ہو گئے، سب سے کے سردار بن گئے. لیکن تم اپنی بکواس کرو، نئی مخلوق پیدا کرو تو تمہارا دماغ مارا گیا ہے، تمہاری عقل معوف ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن چھوڑا تم نے. اگر تم قرآن پکڑے رہتے، اگر نبی کو پکڑے رہتے، کبھی بھی بدعات و خرافات، رسم و رواج تمہارے قریب نہیں آتے. جتنی گمراہی ہے قرآن و حدیث چھوڑنے کی وجہ سے. اور یہی وصیت اللہ کے رسول کر کے گئے تھے آخر میں، اے میری امت قرآن و حدیث نہ چھوڑنا، قرآن اور میری سنت اور سیرت نہ چھوڑنا. اگر چھوڑا تو گمراہی ضرور آئے گی. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ارے اگر اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایک سورت بنا لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ. اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جتنے مددگار ہیں سب کو بلا لو. ساری دنیا کے ادیبوں کو، عربی کے ماہرین کو جمع کر کے قرآن کی انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد ایک سورت تو بنا لاؤ، ایک لائن والی، 2 لائنوں والی. اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا. اگر تم نے نہیں کیا، اگر تم قرآن کو جھٹلاتے رہے اور قرآن جیسی کتاب نہیں بنا کے لا سکے، اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا. تم کبھی ایسا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے. ساری طاقت اسلام کو مٹانے میں لگ گئی ہے. ہر زمانے میں اسلام کو مٹانے کے لیے، کتاب اللہ کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا نہیں لوگوں نے کیا. لیکن جیسا قرآن 1450 سال پہلے اترا تھا غار حرا میں اللہ کے رسول کے دل پر، وہی قرآن آج سامنے موجود ہے، ساری دنیا میں موجود ہے. اور اللہ کہتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ حفاظت ہم کر رہے ہیں. وَلَن تَفْعَلُوا. تم لوگ ہرگز قرآن جیسی آیت اور سورت نہیں بنا سکتے. تو لہذا کیوں اللہ سے جھگڑ رہے ہو، کیوں اللہ کا انکار کر رہے ہو؟ لہذا اے کافرو، اے مشرکو اور اے منافقین، فَاتَّقُوا النَّارَ. اس آگ سے بچو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ. جو بھڑکائی جائے گی، جس میں اور تیزی پیدا کی جائے گی انسانوں کو ڈال کر اور پتھروں، جن پتھروں کو تم نے خدا بنایا ہے، جن مجسموں کو تم نے خدا بنایا ہے، جن قبروں کو تم پوج رہے ہو، وہ ساری مٹیاں اور تم آگ کے بھڑکانے کا ذریعہ بن گئے، تم ایندھن ہو جاؤ گے. بچو اس آگ سے، اللہ کی پکڑ سے. اعدت للکافرین. اور یہ آگ جہنم نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو بھی نافرمان بنے گا وہ کل نہیں بچے گا. دنیا میں بچا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ امتحان گاہ بنایا ہے.
جیسا کہ امتحان آدمی دینے جاتا ہے لڑکا، پڑھے نہ پڑھے، امتحان حال میں جو چاہو لکھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم عقل مند ہو۔ ابھی جب رزلٹ آئے گا تو سب پتہ چل جائے گا، پھر خودکشی کرو گے، مرو گے، تو اس سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ دنیا آزمائش ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے۔ نافرمانی پر اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں اجازت دیے ہوئے ہے۔ اللہ کبھی بھی نافرمانی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کفر سے، شرک سے، نفاق سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔